امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکینے گنبدے خضرا کو حالے. یہی تو ہم کہتے ہیں یار ہم اپنا نظریہ جب کسی پر مسلط نہیں کرتے تو دوسرے کو بھی ڈنڈا چلانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, دوسرے کو بھی سخت جملے بولنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اعتدال سے امت میں اتفاق پیدا ہوگا, لیکن ڈنڈے کی زبان, تلخ زبان سے امت بٹے گی, تقسیم ہوگی. اسی لیے تو نقصان ہوا. اپنا ایجنڈا لوگ پیسے دے کے گئے ہیں, خرچہ کر کے گئے, وہاں پہنچے ہیں, اپنا ایجنڈا مسلط کرنا شروع کر دیا. سمجھنا چاہیے, خیال کرنا چاہیے. بہرحال بات کہیں اور چلی گئی, وقت زیادہ ہو رہا ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں مسجد اقصی پہنچا. کہاں؟ اس کی آزادی کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ جو بہت لوگوں کو منع کرتے ہیں نا, کہتے ہیں تسی وڈے عاشق رسول ہو, ساڈے کول آئے نے سانو نہیں پتا, تواڈے کول آئے نے تے فوجاں ساڈے کولوں منگدے پھردے ہو. اس کا مطلب ہے عشق رسول ادھر ہی ہے, جان عشق میں دی جاتی ہے, ویسے دی جاتی نہیں. فلسطین کا مسئلہ کیوں حل نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ امت مسلمہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی ذات بچانے کے لیے دوسروں کو کافر, مشرک اور فلاں کہتے ہیں, امت کو تقسیم کرتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ 250 سال تقریباً کم و بیش ترکیوں نے حکومت کی ہے. 4 اماموں کے لیے 4 مسلح میں کعبہ میں لگا دیے. فرمایا میاں رانجھا سب دا سانجھا, جس کا جہاں دل کرے جس وقت دل کرے نماز ادا. کسی کو ہم منع کرتے اس لیے کہ یہ مکہ اور مدینہ یہ سب کا برابر کا ہے, اس میں کسی شخص کو بھی اپنا ایجنڈا مسلط کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ مسئلہ کب حل ہوگا مسجد اقصی کا؟ یہ تب حل ہوگا جب امت ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہوگی. امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پہ, اور کئی دفعہ علماء اکٹھے ہوئے. ہمارے وطن میں تو 1000 دفعہ ہوئے. مسجد اقصی میں حضور نے نماز پڑھائی. کتنے نبیوں کو؟ 1,24,000. اس کا مطلب ہے امامت کس کی چلے گی؟ نبی پاک کی. امامت کس کی چلے گی؟ آج اگر امامت چلے گی تو حضور کے غلاموں کی چلے گی, نہ امریکہ کی چلے گی, نہ لندن کی چلے گی, نہ گورے کی چلے گی, اور نہ کس کی چلے. کنتم خیرہ امت مسلمہ قائد ہے امتوں کی. اس سے آگے بڑھنا چاہیے, آگے بڑھ کر کے قیادت کرنی ہے امت کو, دوسروں کی قیادت کرنی ہے. لیکن اگر تھوڑے سے پیسوں پر, تھوڑی سی ضروریات پر پوری ہو کہ یہ اپنا آپ چھوڑ دے گی, تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے قیادت کا فریضہ سر انجام نہیں دیا. حضور فرماتے ہیں وہاں سے نکلا. واقعہ معراج تفصیلی طور پر میں عرض کر چکا ہوں, مختلف بیانات میرے ہیں. یہاں چند اشارے عنوان کے لحاظ سے کرنا ضروری ہے. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر حضرت جبریل بھی رہ گئے سدرۃ المنتہا پہ. کوئی رہ فلک تیار گیا, کوئی جا سدرات ہار گیا. ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا. اللہ کے حریم ذات میں بڑی باتیں ہوئی, بڑی باتیں. حضور 3 تحفے لے کے واپس آئے. کنے جی؟ سارے نے بولنا جی تہاڈی مہربانی. کنے؟ ایک تو نبی پاک قرآن پاک کی سورت فاتحہ لائے, اور سورت بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین. آمن الرسول سورت بقرہ کی اگلے جمعے تک یاد کر آؤ گے؟ 2 کو بندے نے آکھے اللہ 8 دن دا ٹائم دیتا ہے. آمن الرسول سے لے کر ہو جائے گا یاد انشاءاللہ تعالی. یہ حضور لے کے آئے ہیں معراج کی رات. اگر معراج کے مہینے میں آپ یہ یاد کر لیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے معراج کا تحفہ قبول کر لیا. دوسرا میرے حبیب نماز لے کے آئے. جی محفل معراج بڑی ساری کرنی, دیگاں بھی 100 پکانیاں نے, بابے دا لنگر ہی ودیا دینا ہے, تے نماز ٹائم گول. یہ کیڑا دین ہے جی؟ یہ کیڑا؟ میں دیکھیں نا بابانگے دہل بات ہے. میں گزر رہا تھا, نماز ہو رہی تھی مسجد, بچے جھنڈیاں لگا رہے تھے میلاد شریف کی, اندر جماعت کھلوتی ہو. میں کہا پتر ہے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے دا, اس لیے کہ حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, تو نماز پڑھ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. حضور کی ٹھنڈک کہاں ہے جی؟ 11ویں دلائیں, میلاد کریں, سارے کام کریں, لیکن نماز سب سے. پیر وارث شاہ نماز والا فرض بڑا, یہ سب سے بڑا ہے, اس پر توجہ سب سے زیادہ کون لایا نماز جی؟ بھیجی کس نے؟
ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸਵੇਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੇ ਕਿ 70,000 ਦਾ ਗਿਫਟ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਗਖੜੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ 2:30 ਵਜੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਜਿੰਨੇ ਘੱਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੇ, ਜਿੰਨੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ 50 ਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਸਸਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। 50,000 ਦਾ ਗਿਫਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਸਵੇਰੇ 3:30 ਵਜੇ। ਕੀ ਆਖਣਾ ਜੇ? ਜਿਹੜਾ ਆਖਣਾ ਜੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਲੰਘ ਜਾ। ਨੀਂਦ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਕੀ ਆਖਣਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ? ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੂੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੁਮਾ ਲੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਉਹਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੀ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਦੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਜੇ। 12 ਵਜੇ ਅੱਜ ਨੇ ਮੈਂ 12 ਵਜੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਡੇ ਤੇ। ٹھیک ہو گیا جی؟ کیوں بھلا؟ اس نے تحفہ کس نے؟ دوست نے۔ اللہ تجھے تحفہ بھیجے اور بھیجے بھی اپنے نبی کے ہاتھ۔ تیرا کام ہے نا کہ تو 12 کی بجائے 11 بجے کھڑا ہو، ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو اذان سے پہلے تیاری کرے کہ وہی نماز دا ٹائم نہیں ہون لگا ہے، نماز دا ٹائم ظلم کی حد ہے۔ اور سن لو کوئی کلیریفیکیشن نہیں، جو بے نمازی ہے بالکل پکا مجرم ہے، بڑی پیڑی بات ہے، سن لیں، کوئی اس کا بہانہ قابل قبول نہیں کسی جگہ بھی۔ جب نبی پاک کو معاف نہیں، جب صحابہ کو معاف نہیں، غوث اعظم جیلانی سب سے بڑے پیر وہی ہے نا پیروں کے۔ 40 سال عبادت کی، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، چھوٹا سا آسمان کا ٹکڑا آپ کے سر پہ آیا، کہنے لگا عبد القادر تو نے بڑی نماز پڑھ لیا، میں تیرا رب ہوں، اب تجھے چھٹی ہے۔ آپ کہنے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ شیطان بن کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آپ فرمانے لگے بڑا بیوقوف ہے جو رب نبی کو نماز معاف نہیں کرتا، عبد القادر کون ہوتا ہے؟ کہنے لگا تجھے کیسے پتا چلا؟ آپ فرمانے لگے اس دلیل سے۔ کہنے لگا عبد القادر میں نے 300 ولی گمراہ کر دیا اسے ہی، تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تو فاضل بھی تھا۔ فرمانے لگے بے ایمان پھر دھوکہ دینے لگا ہے، علم نے نہیں بچایا، مجھے خدا کے فضل نے بچایا ہے۔ پھر لگا دھوکہ دینے، علم والے تو ڈوب جاتے ہیں کئی دفعہ، مجھے خدا کے کوئی کلیریفیکیشن نہیں۔ معراج شریف کے مہینے میں جو نماز نہیں پڑھتا وہ معراج شریف والے دن 10 دیگیں بھی پکا لے، نبی پاک ناراض ہے۔ وہ معراج کو سمجھا ہی نہیں۔ معراج کا گفٹ کیا ہے؟ 5 نمازیں پابندی سے پڑھے، اور میرے محبوب فرماتے ہیں تو 5 پڑھے گا اللہ 50 کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو نماز پڑھ اللہ تیری روزی میں برکت پیدا فرما دے گا۔ حضور نے فرمایا تو نماز پڑھ اللہ تیرے چہرے کو چمک عطا فرما دے گا۔ فرمایا تو نماز پڑھ، رب کریم قیامت میں جب سب کے لیے اندھیرا ہوگا تیری نماز کو تیرے لیے نور بنا دے گا۔ کتنی عظمتیں ہیں نماز کی، کتنی فضیلتیں ہیں نماز کی، کتنی برکتیں ہیں نماز کی۔ نماز پابندی سے پڑھیں، ڈٹ کے